وہ لوہے کا بھاری گیٹ جب ایک کرخت آواز کے ساتھ بند ہوا تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں وہیں رک گئی ہوں۔ ارسلان نے گاڑی ریورس کی اور ایک لمحے کے لیے بھی شیشے نیچے کر کے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں وہیں کھڑی رہی، ہاتھ میں وہ پرانا سا تھیلا پکڑے جس میں میری چند دوائیاں اور 2 جوڑے کپڑے تھے۔ ابھی پچھلے اتوار کی بات ہے جب ناشتے کی میز پر سائرہ نے چائے کا کپ پٹکتے ہوئے کہا تھا، ارسلان اب مجھ سے یہ مزید برداشت نہیں ہوتا۔ پورے گھر میں بوڑھے گوشت کی بدبو پھیل گئی ہے، اوپر سے ان کی یہ کھانسی، رات بھر بچے ڈر کر جاگتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگی جینا چھوڑ دی ہے؟ ارسلان خاموش رہا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ سائرہ یہ میری ماں ہے جس نے میرے لیے اپنی جوانی بیچ دی۔ اس کی خاموشی مجھے اولڈ ہاؤس کی اس دیوار سے زیادہ ٹھنڈی اور بے حس لگی تھی۔ میرا نام زبیدہ ہے اور آج جب میں اولڈ ہاؤس کی اس اجنبی چھت تلے لیٹی ہوں تو ماضی کے دریچے ایک ایک کر کے مجھ پر کھل رہے ہیں۔ میری کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب میں نے سرخ جوڑا پہنے، مہندی رچے ہاتھوں کے ساتھ اسلم کے گھر قدم رکھا تھا۔ اسلم ایک چھوٹے قد کے مگر بلند حوصلہ انسان تھے جو ایک ٹیکسٹائل مل میں معمولی سی ملازمت کرتے تھے۔ ہمارا گھر 2 چھوٹے سے کمروں پر مشتمل تھا جہاں سردیوں میں دیواریں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں اور گرمیوں میں چھت آگ اگلتی تھی، مگر اسلم کی محبت نے مجھے کبھی یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ میں ایک غریب گھر کی بہو ہوں۔ وہ اپنی تھوڑی سی تنخواہ میں سے ہر مہینے میرے لیے کوئی چھوٹا سا تحفہ ضرور لاتے تھے، کبھی کانوں کی بالیاں تو کبھی ریشمی دوپٹہ۔ شادی کے ابتدائی 7 سال ہم نے بڑی خاموشی اور ایک دوسرے کے سہارے میں گزارے تھے۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے سسرال اور محلے کی عورتیں اکثر مجھے بانجھ کہتی تھیں، مگر اسلم ہمیشہ ڈھال بن کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے اس کمی کا احساس نہیں دلایا تھا۔ انہیں اللہ پر اتنا یقین تھا۔ پھر 7 سال کی طویل دعاؤں، پیروں فقیروں کی منتوں اور آدھی رات کو اٹھ کر مانگی گئی مناجات کے بعد اللہ نے ہماری سن لی تھی۔ ارسلان کی پیدائش ہماری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ تھی۔ اسلم نے اس دن میری اپنی پوری ماہانہ تنخواہ مٹھائی اور صدقے میں اڑا دی تھی۔ ارسلان جیسے جیسے بڑا ہوا ہماری دنیا اس کے گرد گھومنے لگی، مگر تقدیر کو ہمارا یہ چھوٹا سا سکون پسند نہیں آیا تھا۔ ابھی ارسلان نے اسکول جانا ہی شروع کیا تھا کہ ایک دوپہر فیکٹری سے یہ منحوس خبر آئی کہ ایک مشین کے پھٹنے سے اسلم جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے سر سے آسمان چھن گیا ہے۔ بیوگی کا بوجھ، 5 سال کے یتیم بچے کی ذمہ داری، دنیا ایک دم ویران ہو گئی تھی۔ میکے میں بوڑھے ماں باپ کے سوا کوئی نہیں تھا اور سسرال والوں نے عدت کے دوران ہی گھر خالی کرنے کا تقاضا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت ارسلان کا معصوم چہرہ دیکھا جو باپ کی موت کی حقیقت سے بالکل بے خبر اپنی چھوٹی سی گاڑی سے کھیل رہا تھا، اور وہیں میں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا کہ میں ٹوٹوں گی نہیں۔ میں اس کے لیے باپ کا سایہ بھی بنوں گی اور ماں کی ممتا بھی بنوں گی۔ میں نے ایک کچی بستی میں ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ عورت جو کبھی اپنے گھر کی ملکہ تھی اب دوسروں کے برتن مانج رہی تھی اور کپڑے دھو رہی تھی۔ ارسلان کو اسکول بھیجنے کے بعد سارا دن محنت کرتی، شام کو تھک کر چور ہونے کے باوجود رات دیر تک سلائی مشین چلاتی تاکہ اسے شہر کے بہترین اسکول میں پڑھا سکوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے ایک بار ارسلان نے اسکول کے کسی فنکشن کے لیے ایک مہنگا سوٹ پسند کر لیا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے 3 راتیں آنکھوں میں گزاری، دوسروں کے بھاری کام کیے اور اپنی خوراک میں کٹوتی کر کے اسے وہ سوٹ دلایا تھا۔ جب اس نے وہ سوٹ پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مسکرایا تو مجھے اپنی کمر کا درد، آنکھوں کی جلن بھول گئی تھی۔ میں نے اپنی جوانی کے تمام ارمان اس کی تعلیم پر قربان کر دیے تھے۔ ارسلان نے میری محنت کا لاج رکھا اور انجینئر بن گیا۔ جس دن اسے پہلی نوکری ملی اس نے پہلی تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھی اور کہا، امی اب آپ آرام کریں گی، آپ کا بیٹا اب کمانے لگ گیا ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی ہے۔ اس دن مجھے لگا کہ میں ایک خوش نصیب عورت ہوں۔ لیکن خوشیاں ایک بار پھر سے عارضی ثابت ہوئیں۔ میں نے بڑے ارمانوں سے سائرہ کا انتخاب کیا کہ وہ ایک اچھے گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ میری بیٹی بن کر رہے گی اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، کیونکہ اب میرا وجود تھکنے لگا تھا۔ اب مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے شروع کے چند دن تو
بہت سکون سے گزرے۔ سائرہ میری بہت عزت کرتی تھی، مگر جیسے ہی اسے گھر کی چابیاں ملی اس نے ارسلان کے دل پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کا رویہ بدلنے لگا، اسے میری ہر چیز سے چڑ ہونے لگی۔ وہ ارسلان سے کہتی، ارسلان آپ کی امی کو سمجھائیں کچن میں مداخلت نہ کیا کریں، ان کی پرانی سوچ میرے جدید گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ارسلان جو کبھی میرے پاؤں دبا کر سوتا تھا اب سائرہ کی باتوں میں آ کر مجھ سے کھینچا کھینچا سا رہنے لگا تھا۔ گھر میں میری حیثیت ایک نوکرانی سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ میں بنا پوچھے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتی تھی۔ پھر وہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس نے میری روح کو زخمی کر دیا۔ سائرہ کے ہاں بیٹا ہوا، میں اس کے لیے دن بھر دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے پیار کرنے کے لیے اپنی گود میں لیا تو وہ چھوٹا سا بچہ میرے گلے لگ کر ہنسنے لگا۔ اچانک سائرہ کچن سے نکلی اور کسی درندے کی طرح مجھ پر جھپٹی۔ اس نے بچے کو میری گود سے جھٹک کر چھین لیا اور غصے سے چلانے لگی۔ غصے سے کہنے لگی، اماں آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ میرے بچے کے قریب مت آیا کریں، جب دیکھیں آپ بچے کو اٹھا لیتی ہیں۔ آپ کو یہ دمہ اور سینے کی گندی بیماری ہے، ہر وقت آپ کھانستی رہتی ہیں۔ آپ کے جراثیم میرے بچے کو لگ گئے تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ مہربانی کر کے اپنے اس بدبودار کمرے میں رہا کریں۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گئے تھے۔ میں نے ارسلان کی طرف دیکھا جو لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی ماں کو کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی خاموشی میری موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میری بیماری وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، دوائیوں کا خرچہ سائرہ کو بوجھ لگنے لگا۔ ایک رات میں نے ان کے کمرے سے اونچی آوازیں سنی تو میری بہو میری سارہ کہہ رہی تھی، ارسلان اب میں مزید اس بوڑھی عورت کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کی کھانسی سے رات بھر بچے ڈر جاتے ہیں، پورا گھر ہاسپٹل بنا ہوا لگتا ہے۔ یا تو یہ یہاں سے جائیں گی یا میں بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی۔ ارسلان نے شاید اس رات اپنی بیوی کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، کیونکہ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ اگلی صبح وہ میرے کمرے میں آیا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر لہجہ سپاٹ تھا۔ اس نے میرا سامان ایک پرانے بیگ میں بھرا اور کہنے لگا، امی آپ کی طبیعت کے لیے یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں آپ کا علاج بھی اچھا ہوگا اور آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ جیسی ہم عمر عورتیں بھی ہوں گی جن سے آپ کا دل لگا رہے گا۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک پرانی عمارت کے سامنے لے آیا جس کے گیٹ پر اولڈ ہاؤس کا بورڈ لٹک رہا تھا۔ اس نے مجھے وہاں کے عملے کے حوالے کیا اور مڑ کر دیکھے بغیر گاڑی چلا کر چلا گیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے وہ دن یاد آیا جب وہ چھوٹا سا تھا اور میرا آنچل پکڑ کر کہتا تھا، امی آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ آج اسی بیٹے نے ایک اجنبی دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہی بیٹا تھا جو کہتا تھا، اماں آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اولڈ ہاؤس کی زندگی کسی قبرستان کی خاموشی جیسی تھی، جہاں لوگ زندہ تو تھے مگر ان کی روحیں اپنوں کے رویوں سے مر چکی تھی۔ یہاں ہر دیوار پر اداسی لکھی تھی اور ہر بوڑھی آنکھ میں ایک ہی سوال تھا کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ مجھے یہاں آئے کئی ماہ بیت گئے لیکن میرا دل اب بھی اس گھر کی دہلیز پر پڑا ہوا تھا جہاں سے ارسلان مجھے نکال لایا تھا۔ میری کھانسی اب پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ یہاں کی انتظامیہ وقت پر دوائی دے دیتی تھی مگر دل کا زخم کیسے بھرتا جو میرے اپنے بیٹے نے مجھے دیا تھا۔ میرے ساتھ والے بیڈ پر بلقیس آپا رہتی تھی جن کا قصور اتنا تھا کہ ان کے بیٹوں کو اپنی زندگی میں مخل ہونے والی ماں اب بوجھ لگنے لگی تھی۔ ہم دونوں اکثر راتوں کو جاگ کر ایک دوسرے کو اپنے بچوں کے بچپن کے قصے سنایا کرتے تھے، جیسے وہی ہماری زندگی کا واحد سہارا رہ گیا ہو۔ پھر عید کا دن آیا، وہ دن جو کبھی ہمارے گھر میں خوشیوں کا میلہ لاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب ارسلان چھوٹا تھا میں مہینوں پہلے اس کے نئے کپڑے اور جوتوں کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتی تھی۔ عید کی صبح میں اسے نہلا کر دھلا کر تیار کرتی اور جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آتا تو میں اس کی نظر اتارتی۔ لیکن آج کی عید کتنی مختلف تھی۔ فجر کی نماز کے بعد جب ہم سب ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے تو میری نظریں بار بار اولڈ ہاؤس کے اس بڑے لوہے کے گیٹ پر جا ٹکتی تھی۔ میرا دل کا ایک کونا اب بھی کہہ رہا تھا، نہیں زبیدہ، وہ تیرا خون ہے، وہ تجھے عید کے دن اسی تنہائی میں نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور آئے گا۔ میں نے اپنا سب سے اچھا جوڑا نکالا جو اب بہت پرانا ہو چکا تھا، اسے استری کیا اور تیار ہو کر برآمدے میں لگی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ عید کا دوسرا دن شروع ہوا تو اولڈ ہاؤس میں چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ بلقیس آپا کا بڑا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔
جب ان کے پوتوں نے دادی جان کہہ کر انہیں گلے لگایا تو بلکیس آپا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی لائی ہوئی مٹھائی ہم سب میں بانٹ رہی تھی۔ میں دور بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری تڑپتی ہوئی نظریں اب بھی اسی گیٹ پر تھیں کہ جب کوئی گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکتی میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا۔ مجھے لگتا کہ ارسلان گاڑی سے اترے گا، بھاگ کر میرے پاس آئے گا، میرے ہاتھ چومے گا اور کہے گا اماں مجھے معاف کر دے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، چلیں اپنے گھر چلتے ہیں۔ میں نے کتنی بار وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے یہی دعا مانگی، یا اللہ میرے بیٹے کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دے، اسے وہ دن یاد دلا دے جب وہ میرے بغیر نوالا تک نہیں توڑتا تھا۔ عید کا تیسرا دن بھی گزرنے کو تھا مگر کوئی نہیں آیا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور میری امیدیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈوب رہی تھیں۔ اولڈ ہاؤس کا مینیجر میرے پاس آیا اور شفقت سے بولا اماں آپ کھانا کھا لیں، کب سے بھوکی بیٹھی ہیں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا بیٹا کیا میرے لیے کوئی فون آیا ہے؟ کیا کسی نے میرا پوچھا؟ تو اس نے افسردگی سے سر جھکا لیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا جواب تھی۔ میں نے دیکھا کہ سائرہ کی وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی تھی کہ اب ان کی زندگی میں اور میں ان کی زندگی کا حصہ، ان کی زندگی اپنی ہے اور میں ان کی زندگی کا حصہ نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر میرے دامن پر گرنے لگے۔ میں نے سوچا کیا وہ دوائیاں اتنی مہنگی تھیں کہ ان کی قیمت میری ممتا سے زیادہ ہو گئی؟ کیا میری کھانسی اتنی خوفناک تھی کہ میرے بچے کو، اپنے بچوں کو مجھ سے دور لے گیا؟ رات کے اندھیرے میں جب سب سو گئے میں اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ارسلان کے بچپن کی وہ عید یاد آئی جب اسے تیز بخار تھا اور میں نے پوری رات اسے اپنی گود میں بٹھا کر گزار دی تھی کہ کہیں میرا بچہ بخار میں ڈر نہ جائے۔ آج مجھے تڑپتے ہوئے دیکھ کر اسے نیند کیسے آ رہی ہوگی؟ کیا اسے ایک بار بھی ماں کی یاد نہیں آئی؟ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اب بھی ایک شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ یہ درد دمے کا نہیں تھا، یہ اس بے وفائی کا تھا جو میرے اپنے وجود کے ایک حصے نے میرے ساتھ کی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے اور اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا مانگی، یا اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھنا، اسے کبھی اس تنہائی کا دکھ نہ دینا جو میں آج سہ رہی ہوں۔ عید گزر گئی مگر میرے لیے تو جیسے خوشیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھی۔ اولڈ ہاؤس کی ان دیواروں کے پیچھے 3 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان طویل 3 سالوں میں میں نے ہر روز سورج کو ڈھلتے دیکھا، ہر رات تارے گن کر گزاری۔ میری کھانسی اب کچھ بہتر ہو گئی تھی کیونکہ یہاں کا سکون اور وقت پر ملنے والی دوائیوں نے میرے وجود کو تھوڑا سا سنبھال لیا تھا۔ ایک شام جب میں لان میں کرسی پر بیٹھی تھی، دور آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر ایک جانی پہچانی گاڑی آ کر رکی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ گاڑی سے ارسلان اترا مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور آنکھیں ہلکی ہلکی سوجی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور خاموشی سے میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں تڑپ گئی اسے دیکھ کر۔ میں نے تڑپ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تکلیف میں تھا اور ماں کے پاس آیا تھا۔ ارسلان نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا اماں سائرہ کو خون کا کینسر ہو گیا ہے۔ میں نے شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ آج وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی آخری خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ امی خدا کے لیے میرے ساتھ چلیں، وہ تڑپ رہی ہے۔ ارسلان کی بات جب میں نے سنی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جس بہو نے مجھے گھر سے نکالا تھا اس کی تکلیف کا سن کر میرا دل اس کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ سنبھالا تھا اور ارسلان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میرے لیے تو یہی خوشی بہت تھی کہ میرا بیٹا مجھے ملنے اور مجھے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ جب میں ہاسپٹل کے اس سفید ٹھنڈے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ وہ سائرہ جو کبھی اپنی خوبصورتی اور غرور میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، آج ایک ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے سر کے بال جھڑ چکے تھے، آنکھیں گھڑوں میں دھنس گئی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی بے جان آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں بہنے لگی تھی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے آواز نکالی امی
مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ اپنی برکت کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس لیے اللہ نے مجھ سے میری صحت چھین لی، میری زندگی چھین لی، میں نے آپ کے پوتوں کو آپ کی ممتا سے محروم رکھا۔ مجھے معاف کر دیں ورنہ میں سکون سے مر نہیں سکوں گی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس کا سر چوما تھا اور کہا تھا، بیٹی میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں اس گھر سے نکلی تھی۔ مائیں کبھی بھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ سائرہ نے ایک لمبی اور پرسکون سانس لی تھی، جیسے اس کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور آہستہ سے بولی، ان کا خیال رکھنا ارسلان، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ یوں لگا جیسے وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ پورے کمرے میں سکتہ چھا گیا۔ ارسلان دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ اپنی بیوی کی موت پر بھی دکھی تھا اور اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے سلوک پر بھی بہت شرمندہ تھا۔ جب ہم سائرہ کی تدفین سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ارسلان نے میرا چھوٹا سا بیگ گاڑی سے نکالا اور اسے میرے اسی پرانے کمرے میں رکھ دیا جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا اور کہنے لگا، امی یہ گھر اب آپ کا ہے، ہم سب آپ کے گناہگار ہیں، اب آپ یہاں سے کبھی نہیں جائیں گی۔ میں نے دیکھا کہ میرے پوتے دوڑتے ہوئے آئے اور میرے گلے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب اپنی دادی کے لیے وہی پیار تھا جو کبھی سائرہ نے چھین لیا تھا۔ اب اس گھر میں میری کھانسی سے کسی کو چڑ نہیں تھی، بلکہ وہ کھانسی اب اس بات کی گواہی تھی کہ اس گھر کی رونق واپس آ گئی ہے۔ میں نے اپنی نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مجھے مرنے سے پہلے میرے اپنوں میں پہنچا دیا تھا۔ میں اپنے اپنوں کے درمیان آ گئی تھی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو کہانی کو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ پلیز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی کہانی آپ تک پہنچے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔